السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاملات نہ ہوں گر درست انسان کے، تو جانور سے بھی بدتر ہے آدمی کی حیات۔ بہت ہی بہترین شعر ہے یہ۔ اگر انسان کے معاملات درست نہیں ہے تو پھر انسان کی زندگی جانور سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ پہلے عورت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ عورت کیا ہے؟ عورت خدا کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عورت دنیا کی آباد کاری اور دینداری میں مردوں کے ساتھ تقریباً برابر کی شریک ہے۔ عورت مرد کے دل کا سکون، روح کی راحت، ذہن کا اطمینان، بدن کا چین ہے۔ عورت دنیا کی خوبصورت چہرے کی ایک آنکھ ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا کی صورت کانی ہوتی۔ اور حقیقت بات ہے کہ جس گھر میں بچی نہ ہو یا عورت نہ ہو تو وہ گھر پھر عجیب ہی لگ رہا ہے۔ اگر بچی نہیں ہے، گھر میں لڑکیاں نہیں ہیں، تو پھر وہ گھر میں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی اس میں خوبصورتی ہی نہیں ہے۔ عورت آدم علیہ السلام و حضرت حوا کے سوا تمام انسانوں کی ماں ہے، اس لیے وہ سب کے لیے قابل احترام ہے۔ عورت ماں بنتی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ ہر عورت کے وہ قدر کرے، احترام کرے۔ عورت کا وجود انسانی تمدن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو مردوں کی زندگی جنگلی جانور سے بدتر ہوتی۔ عورت بچپن میں بھائی بہنوں سے محبت کرتی ہے، شادی کے بعد شوہر سے محبت کرتی ہے، ماں بن کر اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے عورت دنیا میں پیار و محبت کا ایک تاج محل ہے۔ عورت یہ ہے کہ ہر دور میں کسی نہ کسی سے محبت کرتی ہے۔ بچپنا میں بھائی بہن ہے، ماں ہے، شادی کے بعد پھر شوہر ہے، اور جب وہ ماں بن جاتی ہے، جب ان کی اولاد ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ عورت اسلام سے پہلے، یعنی جب شریعت اسلام یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے عورتوں کا کیا حال تھا، یہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و وقار ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہش پوری کرنے کا یہ کھلونا، یعنی مرد صرف اسے خواہش پوری کرنے کی یہ کھلونا سمجھتا تھا۔ عورتیں دن رات مردوں کی قسم کی خدمت کرتی تھیں اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھیں وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھیں۔ مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی کبھی قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے مالک بن جایا کرتے تھے۔ معاذ اللہ، لا حول۔ کتنی بری بات ہے۔ اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کے میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ اگر کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو ان کے شوہر کے یا ماں باپ یا بھائی کے کہیں سے بھی کوئی حصہ ان کو نہیں دیا جاتا تھا۔ ان کے شوہر مر جانے کے بعد ان عورتوں کو جن کا شوہر گزر گیا ان کو لونڈیاں بنا لیتے تھے، غلام بنا لیا کرتا تھا اور ظلم کیا کرتا تھا۔ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھی اور نہ ہی
عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک یعنی اندھیری جھوپڑے میں 1 سال تک قید میں رکھا جاتا تھا۔ وہ جھوپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھیں، نہ غسل کرتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی۔ کھانا، پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھوپڑے میں پوری کرتی تھی۔ ایک جھوپڑا جو کہ صحیح گھر نہیں ہوتا ہے، کچا مکان ہوتا ہے، اس کے اندر کھانا پینا وغیرہ ساری چیزیں، پیشاب پاخانہ کرنا ساری چیزیں اسی میں کرتی تھی، اور پورا سال تک ان کو نہانے کے لیے نہیں دیتے تھے۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں، اور جو زندہ بچ جاتی تھیں تو 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی مینگنیاں یعنی اونٹ کے پاخانہ ڈال دی جاتی تھی، اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائیں اور ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ جو عورت 1 سال قید میں رہنے کے بعد بچ جاتی تھی، وہ جب باہر اس کو نکالا جاتا تھا تو ان کے آنچل میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دیتے تھے، اور پھر دوسرے جانور کے جسم میں اپنے جسم کو رگڑنے کے لیے کہا جاتا تھا، تاکہ ان کا کپڑا آلودہ ہو جائے، گندا ہو جائے، اور اسے شہر میں گھمایا جائے۔ اور یوں نہیں گھماتے تھے بلکہ گھماتے تھے، اور جو آنچل میں مینگنیاں یعنی اونٹ کی جو ٹوائلٹ دیا تھا اسے چھڑکانے پھینکنے کے لیے بول رہے تھے، پھینکتی ہوئی چلی۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی۔ لوگ یہ بتاتے تھے کہ یہ 1 سال کی عدت جو تھا وہ اب ختم ہو گئی۔ اسی طرح کی دوسری بھی طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزرتی تھیں۔ ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے کہ جن کو سوچ سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کر کے پتی پوجا یعنی شوہر کی پوجا کرتی رہے، اور شوہر کی موت کے بعد اس کی چتا کی آگ کے شعلوں پر زندہ لیٹ کر ستی ہو جائے، یعنی شوہر کے لاش کے ساتھ زندہ عورت بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ غرض پوری دنیا میں بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان ظالموں کی داستان سن کر ایک درد مند انسان کے سینے میں رنج و غم سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ان مظلوم اور بےکس عورتوں کی مجبوری و لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ عورتوں کے کوئی حقوق تھے، نہ ان کی مظلومیت پر داد و فریاد کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا تھا۔ ہزاروں برس تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی بلبلاتی اور آنسو بہاتے رہیں، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کی مظلومیت کے آنسوؤں کو پوچھنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ نہ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد سننے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ عورتوں کے اس حال زار پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کرے کہ ارحم الراحمین غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ درد دور ہو کر ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ رحمت کا آفتاب جب طلوع ہو گیا تو ساری دنیا نے اچانک یہ محسوس کیا کہ جہاں تاریک تھا، ظلم کدہ تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔
یعنی جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تو عرب میں اور دیگر ممالک میں عورتوں پر اس طرح کے ظلم ہوا کرتا تھا جو آپ نے ابھی بھی سنا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر اب وہ جو سخت کالا اندھیرا جو تھا اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اندھیری، اور پھر ہر گھر میں اب اجالا ہو گیا۔ یہ عورت کا جو معاملہ تھا یہ اسلام آنے سے پہلے، اب عورت اسلام کے بعد، اب اسلام آنے کے بعد عورتوں کے ساتھ کیا ہوا اب وہ ملاحظہ فرمائیں۔ جب ہمارے رسول رحمت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ عبادات و معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلہ اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو گئیں اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئیں۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خداوندی قانون آسمان سے نازل ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو جو عورتوں کا حال اتنا برا تھا کہ ان کو لونڈیا غلام بنایا کرتے تھے لوگ، اور ان کو مارا پیٹا کرتا تھا، ان کے ناک کان وغیرہ کاٹ لیا کرتا تھا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ قانون بھی نازل فرمایا کہ جس کے وجہ سے تاکہ سب کو اپنا برابری حق ملے، اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی ماتحتی میں عدالتیں قائم ہو گئی، عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے۔ چنانچہ عورتیں اپنی مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئی، اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور ہر شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئی۔ غرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور و لاچار تھی، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئی۔ یعنی جو عورت کو شریعت آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اللہ نے ایسا قانون بنایا کہ اب انہیں ہر چیز، یعنی ان کے جو حقوق ہے، جو حق ہے، اب انہیں ملنے لگا۔ جیسے کہ آپ نے پیسہ، ان کے جو خود کا پیسہ، مہر کی رقم، یا پھر اگر وہ خود سے کیسے بھی حاصل کیا، کوئی عورت اگر کپڑے سلائی کر کے کچھ پیسہ حاصل کی ہے تو وہ پیسے کا حق ان کا ہے، وہ پیسہ کا حق شوہر کو نہیں ہے۔ بنا ان کی اجازت کی بیوی کی شوہر وہ پیسہ نہیں لے سکتے اور نہ ہی خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے عورتوں کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ انہیں مردوں کا دلوں کا سکون بنا دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، صاف صاف لفظوں میں یہ اعلان فرما دیا کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کر دیں تاکہ تمہیں ان سے تسکین حاصل ہو، یعنی سکون حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کر دی۔ اب کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کی عورتوں پر اچھے سلوک کے ساتھ۔ اور مرد کے لیے فرمان جاری فرما دیا کہ وعاشرہن بالمعروف، اور اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ جن عورتوں کے ساتھ جانور سے زیادہ بدتر طریقے سے پیش آیا کرتے تھے، اب انہیں عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی اور ایک قانون بنا دیا کہ اگر کوئی شخص اب عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کرے گا تو ان کے لیے پھر جہنم ہے، اور قرآن کے مطابق اگر زندگی گزارے گا تو ان کے لیے پھر انعام ہے، یعنی جنت ہے۔ اب اگر کوئی مرد بیویوں کو ستائے، عورتوں کو پریشان کرے بلا وجہ، اب ان کے لیے قانون آ چکا ہے، اب ان کو سزا ملے گی۔ تمام دنیا دیکھ لے کہ دنیا اسلام نے میاں بیوی کی اجتماعی زندگی کی صدارت اگرچہ مرد کو عطا فرمائی ہے، اور مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا ہے، تاکہ نظام خانہ داری میں اگر کوئی بڑی مشکل آن پڑے تو مرد اپنی خودداد طاقت و صلاحیت سے اس مشکل کو حل کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر واجب کر دیے ہیں، وہاں عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ اس لیے عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جکڑے ہوئے ہیں، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کے اپنی اجتماعی زندگی کو شادمانی و مسرت کی جنت بنا دے، اور نفاق و شقاق اور لڑائی جھگڑوں کے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے۔ اب اللہ نے ایسا قانون بنایا ہے کہ کچھ کام شوہروں کو دیا ہے کہ وہ بیوی کا حق ادا کرے، اور کچھ حق بیوی کے ذمے پہ رکھا ہے کہ وہ شوہر کا حق ادا کرے۔ جب دونوں اپنے اپنے حق ادا کریں گے تو اللہ نے اتنا بہترین نظام اور اتنا بہترین خوبصورت قانون بنایا ہے کہ اگر شریعت کے مطابق زندگی کوئی گزرتا ہے تو دونوں کی زندگی شادمانی و مسرت کے ساتھ گزرے گی۔ عورتوں کو درجات و مراتب کی اتنی بلند منزلوں پر پہنچا دینا، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کی عورتیں اگر اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس احسان کا شکریہ ادا کرتے رہیں، پھر بھی وہ اس عظیم الشان احسان کی شکر گزاری کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ! تمام دنیا کے محسن اعظم حضور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان رحمت کا کیا کہنا۔ اس لیے شعر کہا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ آپ سبھی حضرت دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔